ہے صبح پھر آئی ہے دیکھو، لبوں پر ذکر خدا ذکر آقا، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالی اس سے راضی ہو اور اسے اجر کے پیمانے بھر بھر کے دیے جائیں تو اس کو چاہیے کہ وہ مجھ پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ۔ آئیے تلاوت کلام پاک مل کر سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله۔ اور جب مسلمانوں نے کافروں کے لشکر دیکھے بولے یہ ہے وہ جو ہمیں وعدہ دیا تھا اللہ اور اس کے رسول نے، اور سچ فرمایا اللہ اور اس کے رسول نے۔ وما زادهم إلا إيمانا وتسلیما، اور اس سے انہیں نہ بڑھا مگر ایمان اور اللہ کی رضا پر راضی ہونا۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ، مسلمانوں میں کچھ وہ مرد ہیں جنہوں نے سچا کر دیا جو عہد اللہ سے کیا تھا۔ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ تو ان میں کوئی اپنی منت پوری کر چکا اور کوئی راہ دیکھ رہا ہے اور وہ ذرا نہ بدلے۔ لیجزی اللہ الصادقین بصدقہم ویعذب المنافقین ان شاء او یتوب علیہم، تاکہ اللہ سچوں کو ان کے سچ کا صلہ دے اور منافقوں کو عذاب کرے اگر چاہے یا انہیں توبہ دے۔ ان اللہ کان غفورا رحیما، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ورد اللہ الذین کفروا بغیظہم لم ینالوا خیرا، اور اللہ نے کافروں کو ان کے دلوں کی جلن کے ساتھ پلٹایا کہ کچھ بھلا نہ پایا۔ وکفى اللہ المؤمنین القتال وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا، اور اللہ نے مسلمانوں کو لڑائی کی کفایت دی اور اللہ زبردست عزت والا ہے۔ وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِن صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا، اور جن اہل کتاب نے ان کی مدد کی تھی انہیں ان کے قلعوں سے اتارا اور ان کے دلوں میں رعب ڈالا۔ ان میں ایک گروہ کو تم قتل کرتے ہو اور ایک گروہ کو قید۔ وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَّمْ تَطَئُوهَا، اور ہم نے تمہارے ہاتھ لگائے ان کی زمین اور ان کے مکان اور ان کے مال، اور وہ زمین جس پر تم نے ابھی قدم نہیں رکھا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ
قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا۔ اے غیب بتانے والے نبی، اپنی بیویوں سے فرما دے اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی آرائش چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں مال دوں اور اچھی طرح چھوڑ دوں۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا۔ اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کا گھر چاہتی ہو تو بے شک اللہ نے تمہاری نیکی والیوں کے لیے بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیکیاں کرنے والا بنائے، گناہوں سے بچنے والا اور دوسروں کو بچانے والا بنائے، آمین۔ آج ہم ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں اس عظیم ہستی کا کہ جنہیں دودھ پلایا ہے حضرت ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا، جناب ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے۔ آج ہم ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں اس عظیم ہستی کا کہ جن کے ذریعے سے سلسلہ عالیہ چشتیہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے ملتا ہے۔ آج ہم ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں اس مبارک ہستی کا جنہوں نے 120 صحابہ کرام علیہم رضوان سے ملاقات کا شرف پایا ہے۔ آج ہم ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں اس عظیم ہستی کا جو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے خلیفہ بھی ہیں، زبردست محدث ہیں اور لاجواب علم رکھنے والے ہیں۔ اور لاجواب علم رکھنے والے کیوں نہ ہوں، زبردست عالم دین کیوں نہ ہوں کہ آپ کے لیے ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا ایک دعا فرمایا کرتی تھی۔ وہ ہستی کون ہے؟ وہ ہیں حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ۔ آپ کی مبارک ذات آج کے ہمارے پروگرام کا عنوان ہے اور موضوع ہے آپ کی ولادت کب ہوئی، آپ کی کنیت کیا ہے، بچپن کے حالات کیا تھے اور کس انداز میں آپ نے زندگی گزاری ہے۔ انشاءاللہ یہ آپ کی سیرت کے مختلف پہلو ہیں جو اللہ کی رحمت سے بیان کیے جائیں گے۔ خلیل بھائی سے کلام سنتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کسی کا نہ کوئی جہاں یار ہوگا، وہ آقا ہمارا خریدار ہوگا۔ کسی کا نہ کوئی جہاں یار ہوگا، وہ آقا ہمارا خریدار ہوگا۔ کسی کا نہ کوئی جہاں یار ہوگا، وہ آقا ہمارا خریدار ہوگا۔ خدا شاہد، خدا شاہد کے روزے حشر کا کھٹکا نہیں رہتا۔
مجھے جب یاد آتا ہے کہ میرا کون والی ہے، کسی کا نہ کوئی جہاں یاد ہوگا، وہ آقا ہمارا خریدار ہوگا۔ کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا، کسی کا نہ کوئی جہاں یاد ہوگا، وہ آقا ہمارا خریدار ہوگا۔ بھٹکتے پھرے کس لیے ان کے آسے، بھٹکتے پھرے کس لیے ان کے آسے، شفیع الورا سب کا غم خوار ہوگا، شفیع الورا سب کا غم خوار ہوگا، کسی کا نہ کوئی جہاں یاد ہوگا، وہ آقا ہمارا خریدار ہوگا۔ نہ گھبرائے آسے کہ روزے قیامت، نہ گھبرائے آسے کہ روزے قیامت، فتوبہ کا جلوہ نمودار ہوگا، فتوبہ کا جلوہ نمودار ہوگا، کسی کا نہ کوئی جہاں یار ہوگا، وہ آقا ہمارا خریدار ہوگا۔ نبی کی بدولت بروزے قیامت، نبی کی بدولت بروزے قیامت، خداوند عالم کا دیدار ہوگا، خداوند عالم کا دیدار ہوگا، کسی کا نہ کوئی جہاں یاد ہوگا، وہ آقا ہمارا خریدار ہوگا۔ جو یا عشق احمد میں سرشار ہوگا، جو یا
کا دامن پکڑ لو وگرنا یہاں کا دامن پکڑ لو وگرنا مدد چاہنا پہ بیکار ہوگا مدد چاہنا پہ بیکار ہوگا آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا یہاں کا دامن پکڑ لو وگرنا مدد چاہنا پہ بیکار ہوگا وہ آقا ہمارا خریدار ہوگا عباد النبی جائے جنت میں سیدھے عباد النبی جائے جنت میں سیدھے وہ خالف نبی کا گرفتار ہوگا مخالف نبی کا گرفتار ہوگا مدینے کی گلیاں دکھا دے خدایا مدینے کی گلیاں دکھا دے خدایا یہ اچھا وہیں پر دل غار ہوگا یہ اچھا وہیں پر دل زار ہوگا جو دیکھیں گے ہم سبز گنبد نبی کا ہمارا نصیبہ بھی بیدار ہوگا مدینے پہنچنے تو دو ہم سفیروں بسیرا میرا زیر دیوار ہوگا بسیرا میرا زیر دیوار ہوگا نہ چھوٹے کبھی اپنے مرشد کا دامن نہ چھوٹے کبھی اپنے مرشد کا دامن نہ چھوٹے کبھی اپنے مرشد کا دامن جمیلے سے بیڑا تیرا پار ہوگا جمیلے سے بیڑا میرا پار ہوگا جمیلے سے بیڑا تیرا پار ہوگا وہ آقا ہمارا خریدار ہوگا واہ واہ سبحان اللہ. اللہ تعالی حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی
نگاہ عنایت ہمیں نصیب فرمائے اور آقا کریم کی شفاعت ہمیں نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ۔ وہاں مطیعوں کا جگر خوف سے پانی پایا، یا سیاہ کار کا دامن پہ مچل نہ دیکھو۔ واہ واہ سبحان اللہ، کیا بے بات ہے۔ نیازی سے وہاں کانپتی پائی طاعت، ہاں ہاں، بے نیازی سے وہاں کانپتی پائی طاعت، جوش رحمت پہ یہاں ناز گناہ کا دیکھو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا بات ہے جی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایات ہیں، کرم نوازیاں ہیں، تو غلام کو بھی چاہیے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی والے کام کرے، ایسے کام کرے جس سے حضور کو خوشی ہو، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائیں، اللہ تبارک و تعالی راضی ہو جائے، اور یوں بیڑا انشاءاللہ پار ہو جائے۔ آمین بجاہ النبی الامین علیہ وعلی آلہ افضل الصلوات والتسلیم۔ حضرت سیدنا امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ کون تھے، کہاں سے تعلق رکھتے تھے، کس قبیلے سے تھے، کب پیدا ہوئے، کنیت آپ کی کیا تھی؟ آئیے رکن شورا حضرت مولانا حاجی ابو ماجد محمد شاہد اتاری مدنی دامت برکاتہم القدسیہ کی زبان فیض نشان سے سنتے ہیں۔ جی سکری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بہت مشہور و معروف شخصیت ہیں، اور سید التابعین ان کا لقب ہے۔ اللہ اکبر۔ سبحان اللہ۔ ان کے والدین کا تعلق عراق کے شہر بصرہ سے ہے۔ والد کا نام ابو الحسن جسار تھا اور والدہ کا نام خیرہ تھا، اور ان کے والد صاحب بھی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام ہیں۔ بصرہ جب فتح ہوا تو کیونکہ یہ بصرہ جب فتح ہوا تو یہاں کے لوگ جو ہیں یہ غلام بنائے گئے اور یہ مدینہ شریف چلے گئے۔ جب حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یسار ابو الحسن جسار بصری رحمۃ اللہ علیہ کو آزاد کیا تو انہوں نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لونڈی جو جن کا تعلق بھی بصرہ سے ہی تھا، خیرہ، ان سے نکاح کر لیا، اور یہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا آخری زمانہ تھا، 20 ہجری یا 22 ہجری یہ بنتی ہے، تو اس میں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی، اور جب یہ پیدا ہوئے تو ان کو لے کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں لے گئے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی تحنیک کی، یہ گھٹی دی۔ گھٹی سبحان واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ پنجابی میں کہتے ہیں گڑتی دیتی جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ واہ۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت 2 دعائیں آپ کے حق میں ارشاد فرمائی، 2 دعائیں جو ہے وہ روایت کی جاتی ہیں۔ واہ ایک دعا تو یہ کی گئی کہ آپ نے کہ اے اللہ حسن کو مخلوق کا رہنما بنا دے، واہ اور ایک دعا یہ کی کہ یا اللہ حسن کو فقیہ بنا، یعنی مفتی بنا، واہ اور لوگوں کا محبوب بنا دے۔ کیا بات ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا قبول ہوئی، اور اچھا آپ بہت خوبصورت بھی تھے، تو اسی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ان کا نام حسن رکھا جائے۔ واہ تو یوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نام رکھا، تحنیک کی، اور پھر جو ہے وہ دعا بھی ارشاد فرمائی، اور پھر مدینہ شریف کے اندر ہی یہ پروان چڑھے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لونڈی تھی حضرت خیرہ، تو جب یہ کام کاج میں مصروف ہوتی اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے، جیسے بچہ سویا ہوا ہوتا ہے اس کے بعد جاگ جاتا ہے اور روتا ہے، تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو اٹھا لیتی، اپنی گود میں رکھتی اور دودھ پلا دیا کرتی تھی۔ تو یوں بچپن سے ہی ان کو آپ یوں سمجھے کہ در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ خیرات نصیب ہوئی، اور جن کو جو ہے وہ اہل بیت اطہار کا یوں قرب نصیب ہو، اور بچپن سے ہی جو ہے وہ دعائیں مل رہی ہیں، اور جو ہے وہ جن کے جسم کے اندر خون پھر یہ دودھ جو ہے ام المومنین کا ہو، تو پھر وہ پھر مقام ولایت پر کیوں نہ فائز ہوتا۔ تو آپ دین کے بہت بڑے فقیہ تھے، مفتی تھے، اور 130 صحابہ اکرام کی صحبت آپ کو نصیب ہوئی، جن میں سے 70 صحابہ اکرام وہ تھے جو بدری تھے۔ تو یوں کثیر صحابہ اکرام کی انہوں نے صحبت بھی پائی، اور قرآن مجید پڑھنے کے بعد انہوں نے حدیث مبارکہ جو ہے وہ یاد کرنے کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کیا، اور پھر صحابہ اکرام کو آپ پر اتنا اعتماد تھا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کوئی مسئلہ پوچھا
تو آپ نے فرمایا کہ حسن سے پوچھو. تو انہوں نے کہا کہ اے صحابی رسول ہم آپ سے یہ مسئلہ پوچھنے آئے ہیں. انہوں نے پھر فرمایا کہ یہ مسئلہ تم حضرت حسن بصری سے پوچھو. تو یوں صحابہ اکرام یعنی جو آپ کے اساتذہ تھے ان کا آپ پر اتنا اعتماد تھا. تو یوں آپ نے جو ہے وہ تربیت بھی پائی اور پھر علم سے ان کو بڑا شوق تھا. اور کیونکہ اس زمانے میں تجارت کا سلسلہ بھی ہوتا تھا تو آپ نے جواہرات کی تجارت شروع کی. اور پھر جب مزید جو ہے وہ پھر شوق عبادت آپ کا بڑھا تو پھر آپ زہد و تقویٰ کی جانب اور تعلیم و تعلم کی جانب اور وعظ و نصیحت کی جانب متوجہ ہو گئے. اور آپ کا وعظ بھی بڑا زبردست ہوا کرتا تھا. علماء نے لکھا کہ آپ جب گفتگو فرماتے تو آپ کی گفتگو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی گفتگو سے مشابہ ہوا کرتی تھی. اللہ اکبر. اور جو ہے وہ پھر علماء نے یہاں تک لکھا کہ آپ کی گفتگو جو ہے وہ صحابہ اکرام سے بھی مشابہت رکھتی تھی اور علم و حکمت کے جو ہے وہ پھول آپ کی زبان سے نچھاور ہوا کرتے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بصرہ میں تشریف لے گئے تو بصرہ کے اندر آپ اونٹ پر سوار تھے اور وہاں آپ نے جو ہے وہ مساجد میں دیکھا کہ واعظین واعظ کر رہے ہیں اور بعض واعظین جو ہے ان کا واعظ درست نہیں تھا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے واعظ پر پابندی لگا دی کہ آپ کو واعظ کرنے کی اجازت نہیں ہے, تقریر کرنے کی اجازت نہیں. جب حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی تقریر کو سنا, بیان کو سنا, واعظ کو سنا تو بہت خوش ہوئے اور فرمایا کہ حسن بصری کو اجازت ہے واعظ کرنے کی. یعنی یوں حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کی بھی آپ شاگرد ہیں اور انہوں نے خلافت بھی عطا فرمائی. یوں یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھی معتمد ہیں, یعنی آپ اعتماد کیا کرتے تھے. تو یوں جو ہے وہ پھر آپ واعظ و نصیحت کی جانب متوجہ ہوئے اور اللہ پاک نے آپ کی زبان میں بڑی تاثیر جو ہے وہ پیدا فرمائی اور بڑی خدمت کی ہے آپ نے دین اسلام کی. میں قربان جاؤں, سبحان اللہ. کیا سلمان بھائی یہاں حضرت بصری رحمۃ اللہ تعالی کی عاجزی و انکساری بھی ہے. ایک بات جو رکن شورا نے جس واقعے کی جانب اشارہ فرمایا, حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے جب ان سے فرمایا نا کہ آپ واعظ کہہ رہے ہیں, عالم ہیں یا متعلم ہیں, طالب علم ہے یا عالم ہے, تو اب ان کا جو انداز ہے عاجزی والا, فرماتے ہیں کہ سیدی نہ میں عالم ہوں نہ متعلم ہوں, میں تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث جو مجھ تک پہنچی ہیں میں تو انہیں دہراتا ہوں, میں وہ پڑھ دیتا ہوں, لوگوں تک پہنچ جاتی ہیں. یہ عاجزی و انکساری کا انداز بھی بے حد پسند آیا سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو. اچھا, پھر مزید ان سے فیض حاصل کرنے کا, جو سعادت مند ہوتے ہیں نا وہ پھر موقع تلاش کرتے ہیں بزرگوں سے سعادت مندیاں پانے کے. تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی کیا کہتے ہیں, سیدی مجھے وضو کا طریقہ سکھا دیں. حالانکہ یہ وہ ہے جن کے واعظ کی اجازت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ارشاد فرما رہے ہیں. تو اب ہوا کیا, آپ نے جو ہے وہ پانی کا برتن جو لوٹا تھا وہ دیا. اب آپ دیکھیے یہ بھی بزرگوں کے عطا کرنے کا انداز ہے. کبھی وہ وضو کروا کے ظاہر اور باطن سارے کا سارا اجلا فرما دیا کرتے ہیں, اور جیسا کہ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے یہ کیا, آپ نے وضو کرنا جو ہے وہ سکھایا. اور جس مقام پر آپ نے بیٹھ کر وضو فرمایا تھا سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے, اور تشت وہ برتن جو تھا وہ رکھا تھا آپ نے, کہا جاتا ہے کہ وہ جگہ آج بھی باب التشت کے نام سے مشہور ہے. تو یوں سیدنا امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے, آپ نے بھی دیکھا جب اتنا سعادت مند بندہ ہے واز بھی کر رہا اور کہتا ہے میں عالم بھی نہیں ہوں متعلم بھی نہیں ہوں میں طالب علم بھی نہیں ہوں, یہ عاجزی و انکساری کا انداز ہے. تو پھر سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے بھی آپ کو خیر خوب عطا فرمائی, سیرت بھی اپنا بنایا ہاں جی, اور خلافت سے بھی نوازا. بات یہ ہے کہ برتن جب خالی ہوتا ہے ہاں جی, تو ہی بھرا جاتا ہے, بھرے ہوئے برتن کو کون جو ہے وہ بھرتا ہے. تو یہ بھی یاد رکھنے والی بات ہے کہ اہل اللہ کے پاس یعنی اللہ والوں کے پاس جب بندہ جائے, اولیاء کے پاس جائے, علماء کے پاس جائے, مفتیان کرام کے پاس جائے, تو خالی برتن بن کر جائے. اور اگر اس کے پاس کوئی دلیل ہے, کوئی بات ہے, اپنی بات کے تحت اس نے کوئی اپنا حساب سے کوئی اس نے دلیل بنائی ہوئی ہے, تو اس دلیل کو اچھے انداز میں پیش کرے. ایک ہوتا ہے مسئلہ سمجھنا, ایک ہوتا ہے بات سمجھنا, اور ایک ہوتا ہے تقریر کرنا. دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. تو سائل کو, سوال کرنے والے کو چاہیے
کہ مجھے سوال کا کیا ملے، جواب ملے، مرضی کا جواب یہ لینے کی بجائے سوال کا جواب لینا چاہیے. جی سوال کا جواب کیا ہے؟ ایک ہے سوال کا جواب اور ایک کیا ہے؟ مرضی کا جواب. تو ان دونوں میں کیا ہوتا ہے؟ فرق ہوتا ہے. تو بہرحال سوال تو جو جواب ہوتا ہے وہ تو سوال کا ہی ہوتا ہے، کسی کی مرضی کے مطابق جواب ہو یا نہ ہو یہ ضروری نہیں ہے. جواب کس کا ہوتا ہے؟ سوال کا. مرضی کا کوئی جواب نہیں ہوتا. مرضی تو مرضی ہی ہوتی ہے نا جی. مرضی کا جواب تو اسی کے پاس ہے جی، پوچھنے تو شریعت کا حل گیا ہے بندہ. ہاں جی. تو یہ بات بھی جو ہے وہ یاد رکھیں. اور دوسری بات، کوئی ہمارے پاس بھی کوئی دلیل ہے یا ہمیں بھی کوئی آرگیومنٹ جو ہے وہ دینا ہے تو اس کو ایک اچھے انداز میں اور سمجھنے والے انداز میں بندہ جب بات کرے گا تو انشاءاللہ کسی کنفیوژن میں ہے تو انشاءاللہ وہ کنفیوژن دور ہو جائے گی. کسی بات کا نالج دینا چاہ رہا ہے تو وہ نالج جو ہے وہ انشاءاللہ اس کو مل جائے گا. اور اگر کسی الجھن میں پھنسا ہوا ہے تو اس الجھن سے نکلنے میں کامیاب ہو جائے گا. تو انسان کی نیت، انسان کا ارادہ بھی بڑا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ سوال کر رہا ہے تو کیوں کر رہا ہے، بات کر رہا ہے تو کیوں کر رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا انداز بھی بہت ساری چیزوں کو بیان کر رہا ہوتا ہے. تو بہرحال جو بات یہاں ہمارے سیکھنے کے لیے ملتی ہے وہ یہ ہے کہ بڑوں کی بارگاہ میں جب بندہ حاضر ہو، علماء کی بارگاہ میں، مفتیان کرام کی بارگاہ میں، صلحاء کی بارگاہ میں، اولیاء کی بارگاہ میں جب حاضر ہو تو اپنی ہستی کو مٹا کر کے حاضر ہو. آپ دیکھیں یہاں تو خالد بھائی ہستی کیا ہونی ہے، یہاں تو ہستی ہوتی ہی کچھ نہیں ہے. اللہ ایک مطلب یوں بولے کہ غبارے میں جو ہے وہ ہوا بھری ہوئی ہوتی ہے، بعض کا اس طرح کا بھی سلسلہ کار ہوتا ہے. آپ دیکھیں بلبلا ہے نا، بلبلا، بلبلا کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن سمندر کے اوپر سر اٹھاتا ہے. وہ سمندر سارا کیا ہے؟ نیچے ہے، اور بلبلا کیا ہے؟ اوپر. سمندر کے اوپر ہے، سر اٹھا رہا ہے، لیکن ایک ہوا کے جھونکے سے وجود فنا ہو رہا ہے اس کا. اللہ اکبر. سر اوپر اٹھا رہا ہے نا، پھر کیا ہو رہا ہے؟ ختم ہو رہا ہے. تو بلبلا ہے لیکن سر تو اٹھا رہا ہے. تو بہرحال اس طرح کا انداز بھی جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. بندے کے اندر عاجزی بھی ہونی چاہیے، انکساری بھی ہونی چاہیے، اور نیت، انٹینشن، ارادہ یہ ہونا چاہیے کہ جو چیز میں جاننا چاہ رہا ہوں اس کا مجھے جواب مل جائے. اس کا جو علم کے حوالے سے جو انداز صحیح بنتا ہے وہ مجھ تک پہنچ جائے. اللہ ہم سب کو عاجزی اور انکساری بھی نصیب فرمائے. بزرگوں کا ادب بھی اللہ ہم سب کو عطا فرمائے کہ جو ادب کرتا ہے وہ خیر پاتا ہے. خالد بھائی یہ بتائیے کہ حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ جب گفتگو فرماتے تھے تو لوگ اس کا کس طریقے سے اثر لیا کرتے تھے، اس کا بھی آپ بیان فرمائیں. سبحان اللہ. سلمان بھائی بڑی ایک بات مشہور ہے، مقولہ کہا جاتا ہے کہ با عمل با اثر ہوتا ہے. امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ تو خود جن حضرات کے تربیت یافتہ ہیں وہ افراد خود با عمل ہوا کرتے تھے. امہات المؤمنین کا ان میں نام آتا ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب سے 12 سال کی عمر میں ان کو یہ شوق پیدا ہو گیا تھا کہ میں علم دین حاصل کروں. قرآن سیکھا تو پھر صحابہ کرام علیہ رضوان کے پاس جا کر ان سے عرض کرتے تھے کہ آپ مجھے قرآن کے متعلق احادیث بھی بتائیے. تو یوں آپ نے جب علم دین حاصل کیا اور 70 بدری صحابہ کرام علیہ رضوان کا نام آتا ہے کہ جن سے آپ نے ملاقات کی اور ان سے فیضان حاصل کیا. اور ظاہر ان کے فیضان میں صرف باتیں نہیں ہوتی تھیں، وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سکھائے ہوئے آسمان ہدایت کے تارے تھے. وہاں علم کے ساتھ ساتھ عمل بھی جوہر دیا جاتا تھا. سبحان اللہ. جب حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے علم سیکھا تو اس کے بعد آپ کے اندر کی جو دنیا بدلی ہے اور جو انداز آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو عطا ہوا ہے اس میں انتہائی ہم تو دیکھنے میں جو آتا ہے کہ لوگ 4 باتیں پڑھ کر، 4 کتابیں نہیں 4 باتیں پڑھ کر علمیت کے دعوے دار ہوتے ہیں، اور پھر دعوے بھی اتنے بڑے کہ ہم سے کوئی بھی آ کر یہ مسئلہ ہے اور اس پر ہم سے آ کے کوئی مناظرہ نہیں کر لے، اس پہ ہم کسی سے بات نہیں کر سکتے. کیونکہ جو ہم کہہ رہے ہیں وہی صحیح ہے. اپنے آپ کو عقل کل سمجھ کر جب آگے چل رہے ہوتے ہیں تو نتیجہ وہی ہوتا ہے کہ نہ اس بندے نے کسی سے منہ لگنا ہے، نہ کچھ سیکھنا ہے، نہ اس کا یوں برتن خالی ہے کہ یہ اس کو بھرنے کے لیے آ رہا ہو. پوچھنا اور علم میں اپنے آپ کو پختہ کرنا یہ تو نیت ہوتی نہیں، تو لہٰذا نہ علم آتا ہے نہ اس علم کا اثر آتا ہے. تو 4 باتیں ہوتی ہیں، بندہ انہی کو گھما گھما کے ان کے لچھے نکال رہا ہوتا ہے اور آتا جاتا پھر کچھ ہے نہیں. جو علم واقعی سیکھتے ہیں
علم پھر اپنی معرفت اور نورانیت انہیں عطا فرماتا ہے. علم کیونکہ نور ہے تو یہ جس میں آتا ہے اللہ کریم عطا فرمائے ہمیں بھی، اور یہ جس کو نوازتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو پھر روشن بھی کر دیتا ہے، اس کو منور بھی کر دیتا ہے. سلمان بھائی، ہم یہ بزرگوں کا انداز دیکھتے ہیں نا تو وہ قرآن کریم سے ربط رکھنے والے ہیں، وہ قرآن کریم سے تعلق رکھنے والے ہیں. ہم بھی ذرا غور کر لیں کہ ایمان والے تو ہم بھی ہیں، ہمارا قرآن کریم سے کیسا تعلق ہے. قرآن کریم کو کبھی سننے کے بعد ہم نے سمجھنے کی بھی کوشش کی، قرآن ہم سے کیا کہہ رہا ہے، قرآن کا مطالبہ کیا ہے، قرآن کیا چاہتا ہے کہ میں یہ کروں اور قرآن کیا چاہتا ہے کہ میں یہ نہ کروں. یا میں وہی جس طرح آپ بات کر رہے تھے کہ جس طرح مفتی صاحب کے پاس جاتے ہیں تو اپنی مرضی کا مسئلہ، اپنی مرضی کا جواب چاہیے ہوتا ہے، اسی طرح قرآن کے سامنے بھی آئے اور ہم کہیں کہ قرآن تو بڑا مقدس ہے. کسی نے ایک بات لکھی، کہا کہ ہم نے ادب کے چکر میں قرآن کو اتنا اونچا رکھ دیا کہ اب ہاتھ بھی وہاں تک نہیں پہنچتے، اس کو اٹھانے بھی نہیں جاتے اور اس کو دیکھ کر تلاوت بھی نہیں کرتے. یہ کیسا ادب ہے؟ قرآن کریم کے حقوق میں سے تو یہ تھا کہ اس کو پڑھا بھی جائے، اس کو سمجھا بھی جائے. اس کے آداب کا طریقے بھی یہی ہیں کہ قرآن کریم سے بندہ اپنی زندگی گزارنے کے لیے رہنمائی تو حاصل کرے. اس کے لیے الحمدللہ عز و جل علماء نے زبردست تفاسیر قرآن کریم کی لکھی ہوئی ہیں. اگر آپ آسان تفسیر مدنی چینل کے ناظرین پڑھنا چاہتے ہیں قرآن کریم کی، تفسیر صراط الجنان کو اپنے مطالعے میں شامل کر لیجئے. مرحبا. ایک ایک آیت، دو آیت جتنی ہو سکے. امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بات اگر مانے تو 3 آیات کو تو کم از کم بیس بنا لے کہ روزانہ 3 آیات قرآن کریم کی ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ معمول میں آ جائے گا نا سلمان بھائی، تو اللہ نے چاہا تو پھر اس کو چھوڑنے کا دل نہیں کرے گا، بلکہ کسی دن اگر مطالعہ نہیں کر سکے نا تو دل بے چین ہوگا کہ آج کچھ کمی ہے، آج کچھ رہ گیا. جیسے کبھی کھانے کی روٹین ہوتی ہے نا ہماری، اس ٹائم ہم کھانا کھاتے ہیں، نہیں کھائیں تو خود تھوڑی دیر بعد یاد آ رہا ہوتا ہے یار یہ کھانے کا ٹائم تھا، کچھ کھانا چاہیے. ایسے ہی روحانی غذا کے لیے بھی تو کچھ رکھے بندہ. قرآن کریم کی تلاوت کو اپنی زندگی میں ایڈ کر لے، یہ ایڈ ہو گئی انشاءاللہ تو ظاہر بھی منور ہوگا اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ باطن بھی منور ہوتا چلا جائے. ماشاءاللہ، کیا اچھی بات کی خالد بھائی، اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے. ادب بھی کرنا ہے اور ضرور کرنا ہے اور ٹھیک ٹھاک ادب بھی کرنا ہے، لیکن قرآن کریم کی تلاوت بھی کرنی ہے، اس کو بھی فراموش نہیں کرنا. یہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ اس کو بھلانا نہیں ہے کہ ہم پڑھیں ہی نہ. یہاں ایک بات اور قابل ذکر ہے، ایک بات اور بھی یہاں ہو جانی چاہیے، وہ یہ ہے کہ ہم سب مل کر کے غور کر لیں کہ ہم نے، ہمارے گھر میں بھی قرآن کریم کا نسخہ ہے، تو ہم نے پچھلے پورے ہفتے میں کتنی مرتبہ اس کو اٹھا کر کے، اس کی زیارت کر کے اس میں سے کچھ پڑھا ہے. یا بعض اوقات قرآن کریم گھر میں موجود ہے، نظر بھی بندے کی پڑتی ہے، بندہ دیکھتا بھی ہے لیکن کیا اٹھاتا بھی ہے. یہ غور کرنے والی بات ہے، اس پر ضرور غور ہونا چاہیے اور قرآن کریم کے ساتھ مضبوط تعلق ہونا چاہیے. میں چاہوں گا کہ حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ کا روحانی مقام کیا تھا استاد صاحب، کچھ اس حوالے سے آپ کلام فرمائے، گفتگو فرمائے. ایک بات تو یہ ہے کہ جس طرح آپ کو اللہ پاک نے ظاہری حسن عطا فرمایا تھا، یوں آپ کو باطنی حسن بھی نصیب تھا. جی، کیونکہ آدمی کے باطن پر اثرات جو ہے وہ اپنے ظاہر کے ہی پڑتے ہیں، اور جب صحابہ کرام کی صحبت نصیب ہو کہ جن کی تربیت ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے کی ہے، تو ان کے دل کی شعائیں جو ہے وہ ان کے دل پر بھی پڑیں. اور پھر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس کو خلافت عطا فرمائی تو وہ کتنے بڑے مرتبے پر فائز ہوگا. تو یوں آپ کا روحانی مقام و مرتبہ بہت زیادہ تھا، اور سلسلہ چشتیہ کے شیوخ کے اندر آپ کا شمار ہوتا ہے. اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے جو ہے وہ ایک زمانے نے فیض حاصل کیا، اور بڑے بڑے اولیاء کرام جو ہے وہ آپ کی صحبت جو ہے وہ یافتہ ہیں. حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی آپ سے جو ہے وہ استفادہ کیا، اور دیگر جو ہے وہ کئی تابعین جو ہیں وہ تبع تابعین اور تابعین جو ہیں وہ آپ کے فیض یافتہ ہیں. تو اللہ پاک نے آپ کو روحانی مرتبہ بھی بڑا عطا فرمایا تھا، اور آپ صاحب کرامت بھی تھے. ان کے ایک دوست تھے، وہ امام المعبرین یعنی خواب کی تعبیر جو ہے وہ رکھتے تھے، ابن سیرین. تو حضرت امام ابن سیرین جو ہیں وہ آپ یعنی آپ یوں سمجھے کہ دوست بھی تھے اور ایک دوسرے سے استفادہ بھی کیا کرتے تھے، اور ایک علاقے کے رہنے والے تھے، اور ہم مجلس بھی تھے، ہم ذہن بھی تھے،
اور جو ہے وہ کئی اساتذہ بھی ان کے جو ہے وہ ساتھ ساتھ تھے. صحیح. تو اچھا ان کا انتقال بھی جو ہے وہ ایک ہی سال میں ہوا ہے. 110 ہجری میں یکم رجب کو حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہوا ہے، اور 10 شوال کو حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہوا ہے. اور ان کا مزار بھی جو ہے وہ ایک ہی حجرے کے اندر ہے. یعنی دونوں جو حضرت مفتی احمد یحییٰ خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بصرہ میں ایک ہی مزار کے اندر ان دونوں کا دونوں کے ایک ہی کمرے کے اندر تدفین ہوئی، جس پر پھر مزار بنایا گیا. تو حضرت دونوں جو ہے وہ روحانی ہستیاں ہیں اور ان سے ایک زمانے نے فیض پایا ہے. کیا بات ہے. تو یوں کئی کرامات بھی آپ سے صادر ہوئیں، تو اللہ پاک ہمیں بھی ان کا فیضان عطا فرمائے. واہ سبحان حضرت سیدنا امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یعنی روحانی مقام یوں بھی ہے کہ ایک پورے کا پورا سلسلہ آپ کے ذریعے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے متصل ہو رہا ہے. اور زمانے میں بڑے بڑے اولیاء جیسے حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ، دیگر اور حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالی، بڑے بڑے جید علماء اور اولیاء کے نام ہیں جنہوں نے فیض پایا ہے حضرت سیدنا امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے. اچھا، انہی کی چونکہ روحانی مقام جو ہے وہ بعض اوقات جو ہے یوں کہہ لیں کہ اس کا ظہور بندے کی کرامات کے ذریعے بھی ہوتا ہے. لوگ ان سے جو ہے ایک اللہ کریم کی بارگاہ سے جو مقام اور مرتبہ انہوں نے پایا ہوتا ہے اور لوگوں کا ایک حسن ظن جو ہوتا ہے، اس کے ذریعے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے روحانی مقام کو لوگوں پر ظاہر فرما دیتا ہے. ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی تھے، ان سے ایک بار ایک خطا ہو گئی، اور اس خطا کی بنا پر ہوا یہ کہ قرآن مجید کے وہ حافظ تھے، قرآن جو یاد تھا وہ بھلا دیے گئے. اس پر انہیں بڑی ندامت اور شرمندگی ہوئی. وہ حضرت سیدنا امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ مجھ سے یہ نعمت چھن گئی ہے، مجھے بتائیے اس کا حل کیا ہے، مجھے دوبارہ سے قرآن یاد ہو جائے، اللہ کا فضل ہو جائے، اللہ کریم مجھ سے راضی ہو جائے. تو حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس سے فرمایا کہ ایسا کرو، ابھی حج کے ایام ہے اور قصد کرو حج کا، اور وہاں مسجد خیف میں نماز ادا کرنا. جو امام صاحب ہے نا، وہ نماز پڑھانے کے بعد بیٹھ جاتے ہیں، وہاں وہ اپنا اوراد و وظائف کریں گے. اس وقت میں ان سے کچھ نہیں کہنا، جب اوراد و وظائف کر لیں اس کے بعد پھر تم نے اپنی درخواست پیش کرنی ہے کہ حضور میرے لیے دعا کر دیں. انہوں نے دعا کر دینی ہے اور اللہ پاک نے تمہیں قرآن دوبارہ سے یاد کروا دینا ہے. تو حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی نے یہ ارشاد فرمایا جب، تو وہ بندہ جو ہے وہ پہنچ گئے وہاں، انہوں نے نماز ادا کی. نماز ادا کرنے کے لیے جب گئے تو وقت سے پہلے پہنچ گئے. دیکھا تو امام صاحب جو ہے وہ تشریف فرمایا، بڑا نورانی چہرہ ہے، سفید لباس ہے ماشاءاللہ، اور فرماتے ہیں کہ یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی انتظار کر رہے ہیں کسی ہستی کا. تو اتنے میں ایک سفید پوش، سفید لباس، نورانی چہرے والے، یہ صحیح سے دیکھ نہیں سکے ان کی جو کیفیت تھی. کوئی بزرگ آئے ہیں اور آ کے وہ مسجد میں جو ہے بیٹھ گئے، لوگ ان کے قریب جمع ہو گئے، انہوں نے کچھ باتیں ارشاد فرمائی. نماز کا ٹائم ہوا، امام صاحب نے نماز پڑھائی، اور اب جو ہے وہ کچھ دیر بیٹھے اور اوراد و وظائف کا سلسلہ ہوا. یہ شخص اتنے میں آیا اور وہ جو بزرگ تھے وہ اٹھ کے چلے گئے. یہ امام صاحب کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ جی میرا یہ مسئلہ ہے اور آپ دعا کر دیں، اللہ پاک مجھ سے راضی ہو جائے، مجھے قرآن پھر سے یاد ہو جائے. تو وہ بزرگ تھے، انہوں نے دعا کی یا اللہ اس کو قرآن مجید جو ہے یاد ہو جائے. انہوں نے دعا کی اور ادھر اللہ تبارک و تعالی نے یوں کہہ لے کہ حافظے کو دوبارہ سے ایسا جو ہے وہ قوی فرمایا، قرآن جو بھول چکے تھے یاد ہو گیا، یاد آ گیا. تو اب وہ جو امام صاحب تھے انہوں نے کہا کہ مجھے ایک بات بتاؤ، یہ میرا پتہ تمہیں کس نے بتایا ہے کہ وہاں امام صاحب کے پاس جاؤ، وہ دعا کر دیں گے تو یوں تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا؟ تو وہ جو شخص تھا نا، اس نے کہا کہ جی مجھے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی نے بتایا ہے کہ وہاں امام صاحب کے پاس جاؤ، وہ تمہارا مسئلہ حل کر دیں گے. تو آپ نے فرمایا اچھا، انہوں نے میرا راز جو ہے وہ تم پر ظاہر کیا ہے کہ یہ ایسا بندہ ہے جو دعا کرے گا تو مسئلہ حل ہو جائے گا. فرمایا پھر میں بھی ایک بات بتاتا ہوں تمہیں. فرمایا کہ ابھی جب تم بیٹھے تو ایک بندہ آیا تھا اور لوگ یہاں درس و تدریس والا معاملہ ہوا اور اس کے بعد وہ چلے گئے، جانتے ہو وہ کون تھے؟ میں کہا نہیں جی. فرمایا وہی تو حسن بصری تھے، انہوں نے تمہیں وہاں سے ادھر بھیجا تھا، لیکن یہ تو بصرہ میں تھے. یہ کیا عجیب معاملہ ہے. اب اگلی جو حیرت اس نوجوان اس آدمی کی تھی وہ دور کرتے ہوئے خود ارشاد فرمایا،
فرمایا یہ آج کی بات نہیں ہے، روزانہ ظہر کی نماز یہاں آ کے ادا فرماتے ہیں، درس و تدریس ہوتا ہے، ہم ان سے سیکھتے ہیں اور عصر کی نماز سے پہلے واپس تشریف لے جاتے ہیں، ظہر وہاں پڑھتے ہیں، ظہر یہاں ادا فرمائی اور عصر کی نماز جو ہے وہ ادھر جو ہے ادا فرمایا کرتے ہیں۔ تو ارشاد فرمایا کہ جن کا مقام اور مرتبہ ایسا ہو، یہ ان کے روحانی مقام کو بیان کیا، فرمایا کہ جن کا مقام و مرتبہ ایسا ہو جو بندہ ان کے ساتھ یا ان کا جسے قرب نصیب ہے اسے ہم سے دعائیں کروانے کی کیا ضرورت ہے، لیکن چونکہ بزرگوں نے بھیج دیا ہے سو کر دی اور بندے کا مسئلہ حل فرما دیا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ حقیقی بندے ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کرامت کی ایک قسم ہوتی ہے طی الزمان اور طی المکان، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کے لیے زمین کو سمیٹ دے، کسی کے لیے وقت کو سمیٹ دے۔ شرع عقائد اور دیگر کتابوں میں کرامت کی یہ قسم بیان کی گئی ہے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ طویل سفر کو بندے کے لیے مختصر کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے جو شریعت کا پابند ہوتا ہے اسی کے لیے یہ ہوتا ہے جو اللہ کے اولیاء ہوتے ہیں۔ تو کرامت کی ایک قسم یہ بھی ہے جو حضرت سیدنا امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی کو حاصل تھی۔ یہ تو شریعت کے اس قدر پابند ہو کر اللہ کریم نے یہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا، پھر بھی عاجزی کے پیکر ہیں، انکساری کے پیکر ہیں، لیکن اس بات سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ جی ہمارے ہاں بھی ایک آدمی رہتا ہے، نماز کے وہ قریب نہیں جاتا، روزہ ایک نہیں رکھتا، شریعت کی جو ہے وہ اس نے دھجیاں بکھیری ہوئی ہیں، اور وہ بھی کہتا ہے کہ میں تو نماز جو ہے مکہ مدینے میں پڑھتا ہوں۔ تو ایسا شخص جو ہے وہ کذاب اور دجال تو ہو سکتا ہے جو شریعت کی پاسداری نہ کرنے والا بندہ ہو اور پھر وہ اس طرح کے دعوے کرے، تو اس کی شعبدے بازی تو ہو سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو اولیاء ہیں انہیں اللہ کریم اس طرح کی کرامات عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ چلیں یہ بھی ایک کلیئرٹی ہوگی، اور اس کا بھی بہت ساری روایات کے اندر ذکر موجود ہے، طی الزمان کا بھی اور طی المکان کا بھی، وقت کو سمیٹ دینا۔ وہ کریم جو تھوڑے وقت میں برکت ڈال کر اس کو زیادہ کر سکتا ہے، وہی کریم اگر چاہے تو زیادہ وقت کو کسی کے لیے تھوڑا بھی کر سکتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے اس کا اظہار فرمائے، یہ اس کی شان ہے۔ اور ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہتا ہے اسے عطا فرماتا ہے۔ دیکھیں جو بات غور کرنے والی ہے، اللہ کا جو فضل ہے نا سب کو نہیں ملتا، اللہ کا جو فضل ہے یہ سب کو نہیں ملتا۔ جو فضل ہے اللہ کا، جس کے بارے میں فرمایا ذالک فضل اللہ، اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، یؤتیہ من یشاء، جسے چاہتا ہے اسے عطا فرماتا ہے۔ اور جو اس کے پیارے ہوتے ہیں، جو اس کے محبوب ہوتے ہیں، ان کو پھر وہ عطا فرماتا ہے، اور پھر ان کے ذریعے سے اس کا اظہار بھی سامنے آتا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں نظرت الی بلاد اللہ جمعا خردرۃ علی حکم اتصالی۔ غوث پاک کی شان ہے نا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی نگاہ کو یہ شان عطا فرمائی ہے۔ اللہ اکبر۔ غوث پاک شہزادے ہیں جناب علی المرتضیٰ کے، اور جناب علی المرتضیٰ کی شان کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ آپ جب نگاہ اٹھاتے ہیں تو آپ کی نگاہ لوح محفوظ تک جاتی ہے، عرش اولی تک جاتی ہے، اور جب نگاہ نیچے کرتے ہیں زمین پر ڈالتے ہیں تو وہ تحت الثری تک جاتی ہے۔ یہ نگاہ علی المرتضیٰ کا یہ کمال ہے۔ تو انہی سے فیض پانے والے جناب حسن بصری ہیں، اور انہی سے فیض پانے والے حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ کا فضل ہے، جسے چاہے اللہ عطا فرمائے۔ تو حاسد جو ہوتا ہے وہ جلتا رہتا ہے، وہ کڑتا رہتا ہے، اس کے ہاتھ تو کچھ نہیں آتا، لیکن جس پر اللہ فضل فرماتا ہے اس کا اللہ دنیا میں بھی جو ہے وہ نام عطا فرماتا ہے، دنیا میں بھی مقام عطا فرماتا ہے، اور جو آخرت میں عطا فرمائے گا وہ تو بھی ساتھ میں کیا ہے، ابھی الگ ہے اور باقی ہے، اور وہ کرم دیکھنا تم دیکھنے والا ہوگا۔ تو انشاءاللہ الکریم حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ پر جب عنایات اور رحمتوں کی اور کرم کی برسات ہوگی تو ہم ان سے محبت کرنے والے انشاءاللہ الکریم ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالی ان کی برکت سے نسبت سے اس میں سے حصہ عطا فرمائے گا۔ آئیے خلیفہ امیر اہل سنت حضرت مولانا الحاج عبید رضا عطاری مدنی ادامہ ذلہ کے ملفوظات ہیں، آئیے سنتے ہیں۔ جب خیبر فتح ہوا تو وہاں کے غیر مسلم عورت نے
آپ अलैहिस्सलाम को जहर वाला बकरी का गोश्त तोहफतन भेजा। आप अलैहिस्सलाम ने बकरी का बाजू लिया और उसमें से कुछ खाया, तो वो बाजू बोला कि मुझ में जहर डाला गया है, ये मुर्दे को जिंदा करने से बढ़कर है, क्योंकि ये मय्यत के एक हिस्से का जिंदा होना है, हालांकि उसका बकिया जो उससे अलग है वो मुर्दा ही था। और सैयद आला हज़रत क्या फरमाते हैं, एक दिल हमारा क्या है, आज़ार उसका कितना, तुमने तो चलते फिरते आका, तुमने तो चलते फिरते मुर्दे जिला दिए हैं, तुमने तो चलते फिरते मुर्दे जिला दिए हैं। एक शख्स ने आप अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने के लिए शर्त रखी कि मेरी बेटी जिंदा हो जाए। चुनांचे खातमुन नबिय्यीन रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उसकी कब्र पर तशरीफ ले गए, उसे पुकारा, ए फलाना, तो वो उसी वक्त लब्बैक कहती हुई जिंदा हो गई। यानी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मेरे गमों को दूर करना तो आप अलैहिस्सलाम के लिए मामूली सी बात है, क्योंकि आप अलैहिस्सलाम तो चलते फिरते मुर्दे जिंदा फरमा देते हैं, तो मेरा दिल ये क्या चीज है। हज़रत सय्यदना ईसा अलैहिस्सलाम ने मट्टी से परिंदा बनाया, जबकि गज़वा बद्र में हज़रत सय्यदना उक्काशा बिन महसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तलवार टूट गई, तो खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनको एक खुश्क लकड़ी अता कर दी। जब उन्होंने अपने हाथ में लेकर हिलाई तो वो सफेद और मजबूत और लंबी तलवार बन गई। तो फिर क्यों ना कहें, जैसे मेरे सरकार है ऐसा नहीं कोई, नहीं कोई। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वाह सुभान अल्लाह, जैसे मेरे सरकार हैं ऐसा नहीं कोई। सुभान अल्लाह, एजाज ये हासिल है तो हासिल है जमीन को, अफलाक पे तो गुंबदे खजरा नहीं कोई। ठीक है, सरकार की इस्बत ने मगर ऐसा नवाजा, ये सच है कि खालिद सा निकम्मा नहीं कोई। अल्लाह अकबर, क्या बात है जी। अल्लाह ताला हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हम सबको अता फरमाए और आपकी इताअत फरमा बरदारी भी अल्लाह हमें नसीब फरमाए। कॉल देते हैं इंशाल्लाह, आगे बढ़ते हैं जी। खुले आंख सल्ले अला कहते कहते माशाल्लाह मौजू है हजरत सैयदना हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह। मेरे रुकने शुरा हाजी अबू माजिद हाजी शाहिद तशरीफ फरमा है। मेरा ताल्लुक साहिवाल डिवीजन उकाड़ा से तहफ़्फ़ुज़ उराक़े मुक़द्दसा शोबा है। तो मैं ये रुकने शुरा की बारगाह में अर्ज करूंगा, क्या इन बुजुर्गों का नाम भी हमारे शजरे में आता है? इरशाद फरमा दीजिएगा। सिलसिला कादरिया में तो इनका नाम नहीं आता, सिलसिला चिश्तिया में जो है वो इनका नाम है। सही, हमारा जो सिलसिला आलिया कादरिया है ये हजरत इमाम मोहम्मद बाकिर रहमतुल्लाह ताला अलैह, और फिर यहाँ से जो है वो आगे होता हुआ हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन से ऊपर हजरत इमाम हुसैन, और हजरत इमाम हुसैन के जरिए हजरत अली मुर्तज़ा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम तक यह पहुंचता एक है। बात है कि हजरत इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्दों में हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तआला का नाम भी है। ठीक है, तो यूं हम ये कह सकते हैं कि हजरत जाफर सादिक जो सिलसिला कादरिया के शेख हैं जी, इन्होंने हजरत इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह से फैज़ व बरक़ात पाया हासिल है। की। मरहबा, वाह वाह, सुभान अल्लाह। आगे चलते हैं जी। खलील भाई की बारगाह में सवाल अर्ज है, धूप में जब निकलते हैं या थोड़ा सफर कर लेते हैं तो जिस्म के ऊपर ना झुनझुनिया सी होके खारिश शुरू हो जाती है और नाकाबिले बर्दाश्त होती है, चाहे सर्दी का मौसम हो चाहे गर्मी का हो, तो ये कैफियत तारी हो जाती है। इसके हवाले से कोई जरा इलाज इनायत फरमा दे, जज़ाकल्लाहु खैर। आमीन, अल्लाह सेहत और आफियत अता फरमाए। आजकल तो ऐसे सर्दी है, सर्दी में लोग धूप में बैठने के मुश्ताक रहते हैं। धूप में बैठकर कीनू खाने का भी एक अपना ही मजा है। अदनान भाई, तजर्बा हुआ है आपको? जी करवा दें तजर्बा। अच्छा ठीक है, धूप में कीनू, चले नियत कर लेते हैं इंशाल्लाह जी।
میرا نام عدنان خان تاجی ہے، میاں والی سے بات کر رہا ہوں، مجھے نعت سنوا دے۔ آنکھوں کا تارا یوم محمد۔ مرحبا، ماشاء اللہ۔ میں نے خلیل بھائی سے نعت سننی تھی، ایک مشتاق بھائی کی آواز میں جو سی نعت کی نہ کیتا یار نیک یار واسطے، رب محفلاں سجائیاں نے سرکار واسطے۔ آج تو یہ کرامت خلیل بھائی دکھا ہی دیں، خلیل بھائی مشتاق بھائی کی آواز میں کلام سنائیں گے۔ واہ سبحان اللہ۔ جی خلیل بھائی چلیے، تو جب باری آئے گی تو پتہ چل جائے گا کرامت آج دکھا رہے ہیں کہ نہیں دکھا رہے۔ مزار شریف پہ حاضری دیتے ہیں انشاءاللہ۔ اچھا اچھا، اللہ برکت دے آپ کو، اللہ نے چاہا تو کرم ہو جائے گا۔ چلیں جی مرحبا۔ جی خلیل بھائی نے بھی الحمدللہ حاجی مشتاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بہت فیض پایا ہے، اللہ برکت دے آپ کو۔ جی کال۔ حافظ محمد شعیب بنیاد شریف ضلع خوشاب سے بات کر رہا ہوں۔ میں درس نظامی بنیاد شریف میں پڑھ رہا ہوں، اور میری سلمان بھائی اور دیگر تمام بھائیوں سے گزارش ہے میرے لیے علم میں اضافہ اور بے حساب مغفرت اور بخشش کی دعا، اور یہ والا مجھے کلام سنا دیں۔ مدینہ یاد آیا ہے، مدینہ یاد آیا ہے، اور خلیل بھائی کی بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ بال گر جاتے ہیں اور بال یعنی کہ بڑھانے کے سے کوئی علاج وغیرہ یا کوئی بتا دیں۔ شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ اللہ آپ کو علم نافع عطا فرمائے، آپ کی اور ہم سب کے اللہ بے حساب بخشش فرمائے، آمین، آباد رہیں۔ مرحبا۔ جی کال۔ ظفر اتاری سرگودا پنجاب سے عرض کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بہت ہی اچھا مزہ آتا ہے، سن کے اور ایمان تاز ہوتا ہے۔ تو آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ خلیل بھائی بھی آئے ہیں اور باپا جان کی یہ منقبت سنوا دیں تھوڑی سی، شکریہ اتار کا، جزاک اللہ خیرہ۔ آمین۔ خلیل بھائی تھوڑی سی منقبت آپ کو سنانی ہے، شکریہ اتار کا، ٹھیک ہے۔ اور حکم کریں جی، میں نے بھی عرض کر دی ہے، اب آپ دیکھیں تھوڑی سی سناتے ہیں یا کتنی سناتے ہیں، اللہ برکت دے۔ میسیج بھی شامل کرتا ہوں جی۔ اللہ خلیل بھائی کو صحت اور سلامتی عطا فرمائے، اور ماشاءاللہ حوصلہ افزائی کا میسیج ہے، خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا، یہ کلام سنا دیں، ٹھیک ہے جی۔ سلام کہہ رہے ہیں جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میرے لیے بھی دعا کریں، میں مدنی قافلے میں سفر کرنا چاہتا ہوں۔ مرحبا، سفر کرنا چاہتے ہیں تو آپ آ جائیں، جو آپ کے یہاں کا مدنی مرکز فیضان مدینہ ہے وہاں پر آئیں اور عاشقان رسول کے ساتھ راہ خدا کے مسافر بن جائیں۔ اللہ آپ کو بھی اور ہمیں بھی مدنی قافلے میں سفر کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ خلیل بھائی پنجابی زبان میں کوئی کلام سنائیں، طاہا دی شان والیا۔ واہ مرحبا۔ وضو نہیں رہتا، اس کا کوئی علاج بتا دیں، اور قبض کا بھی کوئی علاج بتائیں، اللہ صحت سلامتی عطا فرمائے، آمین۔ قربان میں ان کی بخشش پر کلام سنائیں، یہ ہیں جناب مہران خان نیازی صاحب میاں والی سے، بڑی مہربانی جی۔ اور اشفاق اتاری بھائی کی پڑھی ہوئی منقبت ان کو سننی ہے۔ کون سی منقبت سننی ہے یہ آپ نے مینشن اس میں نہیں کیا، یہ آپ نے نہیں اس پہ بتایا، بتا دیتے تو اور آسانی ہو جاتی۔ بہرحال اللہ برکت دے آپ کو۔ منڈی بہاؤدین سے میسج ہے، پروگرام کی اپریسیشن ہے، کلام سننا ہے، کرے چارہ سازی زیارت کسی کی۔ مرحبا، اللہ برکت دے۔ اور سرکار توجہ فرمائیں، یہ کلام سنیں۔ بہاولپور سے میسج ہے، اظہر محمود بھائی ہیں امریکہ سے، سوال ہے کیا خلیل بھائی کی مدینہ پاک میں حاضری ہوئی ہے؟ جی خلیل بھائی الحمدللہ حاضری ہوئی ہے، الحمدللہ، کیا بات ہے، اللہ بار بار نصیب فرمائے، آمین، اللہ اکبر۔ چلیں جی خلیل بھائی کچھ کلام شامل کریں پھر آگے چلتے ہیں۔ کی نہ کیتا یار نے ایک یار واسطے، رب محفلاں سجائیاں نے سرکار واسطے، رب محفلاں سجائیاں نے
دل یاد لئی بنائے تعریف لئی زبان دل یاد لئی بنائے تعریف لئی زبان اکھیاں بنایا سونے دے دیدار واسطے اکھیاں بنایا سونے دے دیدار واسطے رب محفلاں سجایا نے سرکار واسطے تاہا دی شان والیا عرشاں تے جان والیا تاہا دی شان والیا عرشاں تے جان والیا جان والیا تاہا دی شان والیا عرشاں تے جان والیا شان تیری بلے بلے رب وی درود گھلے شان تیری بلے بلے رب وی درود گھلے ویریاں دے پیراں تلے ویریاں دے پیراں تلے چادراں بچھان والیا چادراں بچھان والیا بچھان والیا چادراں بچھان والیا چادراں بچھان والیا کڈا سونا نام تیرا کڈا سونا نام تیرا اونچا ہے مقام تیرا اونچا ہے مقام تیرا سچا ہے کلام تیرا آیتاں سنان والیا آیتاں سنان والیا آیتاں سنان والیا آیتاں سنان والیا صدا بے سہارے آنو غماں دیاں مارے آنو صدا بے سہارے آنو غماں دیاں مارے آنو ماریاں بیچارے آنو سینے نال لان والیا سینے نال لان والیا لان والیا سینے نال لان والیا سینے نال لان والیا تذکرے نے عام تیرے ہندے صبح شام تیرے تذکرے نے عام تیرے ہندے صبح شام تیرے بادشاہ غلام تیرے بادشاہ غلام تیرے قسمتاں جگانے والیا قسمتاں جگانے والیا دل دی آس پوری ہوئے دل دی آس پوری ہوئے دور میری دوری ہوئے دور میری دوری ہوئے حاضری ظہوری ہوئے روزے تے بلانے والیا روزے تے بلانے والیا بلانے والیا روزے تے بلانے والیا روزے تے بلانے والیا سبحان اللہ سبحان اللہ آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا
उजाला नाम मोहम्मद पूछेगा मौला है लाया क्या क्या पूछेगा मौला है लाया क्या क्या मैं ये कहूँगा नाम मोहम्मद मैं ये कहूँगा नाम मोहम्मद आँखों का तारा नाम मोहम्मद दिल का उजाला नाम मोहम्मद अपने जमीले रज़वी के दिल में अपने जमीले रज़वी के दिल में आजा समा जा आजा समा जा आजा समा जा नाम मोहम्मद आजा समा जा नाम मोहम्मद आँखों का तारा नाम मोहम्मद दिल का उजाला नाम मोहम्मद शुक्रिया तार का 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 करेज घर से हो ना पाएगा अदा तार का उम्र भर है जानो दिल से शुक्रिया तार का शुक्रिया तार का शुक्रिया तार का शुक्रिया तार का मिंज दिल मिंज जान मिंज पीर ते कुर्बान साडा दिल साडी जान साडे पीर ते कुर्बान जारी है मदनी चैनल जो खैर है मुकम्मल बच्चे बड़े सभी की उम्मीद का है जो फल कैसा हसीन तोहफा कैसा हसीन तोहफा कैसा हसीन तोहफा अतार ने दिया है पूछो ना पूछो ना पूछो ना हमसे क्या क्या अतार ने दिया है रब की रिदा का रास्ता रब की रिदा का रास्ता रब की रिदा का रास्ता अतार ने दिया है पूछो ना पूछो ना पूछो ना हमसे क्या क्या अतार ने दिया है शुक्रिया यार का शुक्रिया यार का शुक्रिया यार का शुक्रिया यार का जज़ाकल्लाह मेरे मुर्शिद जज़ाकल्लाह मेरे मुर्शिद जज़ाकल्लाह 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 मेरे मुर्शिद शुक्रिया तार का शुक्रिया तार का शुक्रिया तार का शुक्रिया तार का। मरहबा माशाअल्लाह। खलील भाई इलाज जो लोगों ने पूछे थे कुछ इस हवाले से भी इरशाद फरमाएं। बालों में जो खारा पानी जैसे धोने के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो उसका इस्तेमाल ना करें तो उससे इंशाल्लाह उससे भी फ़र्क पड़ जाएगा। बाकी ये है कि तिलों का ऑयल आप ले लें, तिलों का ऑयल और कोकोनट ऑयल, खोपरे का और तिलों का ऑयल यकसा ले लें, जैसे मिसाल 50-50 ग्राम इनको मिक्स करके इसको रख लीजिए और थोड़ा सा इसमें कस्टर ऑयल भी
10-20 گرام شامل کر لیں، تو اس کو تقریباً 20 گرام اس میں کسٹر آئل بھی ملا لیں تو 120 گرام ہو جائے گا، تو اس کو مکس کر کے رکھ لیں، تو یہ بالوں میں لگائیں تو بالوں کے لیے یہ ایک اچھا اور مفید تیل ہوگا انشاءاللہ، اس سے بالوں کو جھڑنے وغیرہ کے حوالے سے بھی انشاءاللہ فائدہ حاصل ہوگا۔ بالوں کے لیے سب سے مفید تیل کون سا ہے؟ سرسوں کا تیل ہے، تل کا تیل ہے، کوکونٹ کا تیل ہے، یا کوئی اور کدو شریف کا تیل بھی ہوتا ہے، خشخاش کا تیل بھی ہوتا ہے، تاری میرے کا تیل بھی جو ہے وہ ہوتا ہے، ارنڈی کا تیل کسٹر آئل جسے کہتے ہیں وہ بھی ہوتا ہے، بادام کا تیل بھی ہے، تو بالوں کے لیے کون سا تیل سب سے بیسٹ ہے؟ بالوں کے لیے جو سب سے بیسٹ تیل بتایا جاتا ہے، جو اچھا تیل بتایا جاتا ہے کہ جو بالوں کو زیادہ فائدہ کرتا ہے، وہ عموماً لوگوں کے استعمال میں نہیں ہے۔ جیسے ایک تعداد ہے وہ سرسوں کا لگا رہی ہوتی ہے، صحیح، تو سرسوں کا تیل کھانے کے لیے بہت اچھا ہے، تو یعنی کہ سب سے بیسٹ جو تیل بالوں کے لیے بتایا جاتا ہے وہ میں نے بڑے بڑے ایک تو حکیموں کا بھی پڑھا ہے جو انہوں نے اپنی تحریریں لکھی ہیں، اور ہم نے اپنے اساتذہ اکرام کو بھی دیکھا ہے، تو وہ تلوں کا آئل بتاتے ہیں، یہ جو تل ہوتے ہیں جو کھانے میں آتے ہیں وائٹ وائٹ، تو اس کا جو آئل نکلتا ہے تقریباً 1 کلو آپ تل دیں گے تو تقریباً 1 پاؤ تو نکل ہی آئے گا۔ وہ تو کہتے ہیں کہ ان تلوں میں تیل نہیں ہے، یہ بھی تو ایک بڑی بات بولی جاتی ہے۔ وہ خیر ایک محاورہ ہے، وہ تل نہ لیے جائے نا جن میں تیل نہیں ہوتا، جن میں تیل نہیں، اس میں اچھا یہ تو آپ جیسا ابن حکیم ساتھ ہو تو پھر وہ بتائے کہ ان میں تیل ہے یا ان میں آپ تیل بھی نہیں بتا ہے۔ دیں گے ویسے ان میں تیل ہے یا نہیں، یہ آپ بھی بتا دیں۔ اچھا، خیر وہ تو یہ تو تلوں کے حوالے سے بھی آپ بادام بھی ایسے لیں گے مارکیٹ میں کہ ان میں بھی تیل نہیں ہوتا ہے، او ہو، ایسے بادام بھی ہوتے ہیں، مختلف قسم کے بادام آتے ہیں، تو یہ چیزیں لی جائیں تو دیکھ بھال کے یعنی کہ سمجھ کے لی جائیں، تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ان میں کچھ ہوتا ہی نہیں ہے لیکن وہ بہت اسی داموں مل رہا ہوتا ہے لیکن وہ بہت سستی چیزیں ہوتی ہیں، جیسا کہ مسالے والے بعض جو ہے نا، میں نے ایک شاپ پہ گیا تو وہاں پر 1500 روپے کلو چھوٹی الائچی کا چھلکا وہ بیچتے ہیں، تو میں نے ان سے بولا چھلکا بیچنے کا کیا فائدہ ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو مسالے والے ہوتے ہیں نا، گرم مسالے وغیرہ والے، تو وہ اس میں ڈال کے اس کو پیس دیتے ہیں، تو اس میں سے خوشبو آتی ہے پھر چھوٹی الائچی کی، تو اس میں لگتا ہے کہ اس میں چھوٹی الائچی بھی شامل ہے۔ چھوٹی الائچی 8000 روپے کلو ہے، 1500 روپے کلو والا چھلکا ڈال کے، گویا کہ ایسے بھی خیانت کرنے والے لوگ ہوتے ہوں گے، اس کو بات بتا کے بھی بیچتے ہوں گے کہ بھئی اس میں چھلکا ہے، دوسری چیز نہیں ہے، نہیں وہ الائچی نہیں ہے باقاعدہ، لیکن ایسے بھی لوگ ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ بھئی اس میں الائچی بھی ہے، تو یوں بھی ہوتا ہے کہ وہ نہ تلوں میں بھی تیل نہیں ہوتا اور باداموں میں بھی تیل نہیں ہوتا، تو دونوں چیزیں ہیں، تو دیکھ بھال کے لیا جائے۔ تو یہ تل جو ہوتے ہیں نا، یہ لے لیے آپ خود بھی، اس کا جگہ جگہ حکیموں کی دکانوں پہ مشینیں لگی ہوتی ہیں آئل نکالنے کی، وہ آج کل جدید جیسے مشینیں آ گئی ہیں، تو آپ 1 کلو ان کو دیں، آپ کے سامنے نکال کے آپ کو دے دیں گے، تو اس کا کچھ رکھ دیں 2-4 دن، تو اس کے اندر جو اس کا یوں کہہ لیں کہ جو فالتو چیزیں ہوں گی نیچے بیٹھ جائیں گی، تو بالکل شفاف تیل ہو جائے گا شیشے کی طرح، تو آپ اس کو استعمال کریں، بہترین تیل ہے۔ تو باقی رکھنا پڑے گا اس کو یا ویسے ہی بچ سکتے ہیں؟ نہیں، ویسے اس کو گھر میں رکھ لیں، اور پھر اس کو اوپر سے نثار دیں، اس کو اوپر سے جیسے وہ اس کی حاجت نہیں، جیسے آپ بوتل لے جائیں، بوتل میں اس کو ڈلوا لیں، تو وہ اس کا جو بھی وہ اس کے اندر مٹی اجزاء جو ہوتے ہیں اس کے وہ نیچے بیٹھ جائیں گے، اور کچھ 2-4 دنوں کے اندر بالکل شفاف تیل اوپر ابھر آئے گا۔ شروع میں جب آپ اس کو نکلوائیں گے تو ایسا لگے گا یہ کوئی کچرا سا ہے، کوئی مٹی اس میں شامل ہے، اس طرح کا لگے گا، تو ایسا ساری چیزیں نیچے بیٹھ جائیں گی تو بہترین سا تیل جو ہے نا آپ کو مل جائے گا، تو اب اس میں وہ فائدہ مند چیز ہے، تو آپ اس کو استعمال کر لیں۔ اور اس کے علاوہ جو ناریل کا تیل ہے، اگر کسی کے بال پتلے ہوتے ہیں تو یہ اس کو موٹا کرنے کے لیے اچھا ہے، ناریل کا تیل خشکی بھی دور کرتا ہے۔ اسی طرح کدو کا تیل کا آپ نے ذکر کیا، تو یہ جو ہے اگر کسی کو نیند نہیں آتی ہے تو وہ اس کا مساج کرے تو اس کا اس حوالے سے فائدہ ہے۔ تو اس کے علاوہ جو ہے خشخاش کا تیل ہے، وہ بھی سکون دیتا ہے، سر کو نیند کو لاتا ہے۔ اسی طرح سے آپ اور بھی سرسوں کا تیل بھی لوگ لگاتے ہیں، تو وہ بھی لگانے سے یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات جیسے کچھ امامہ وغیرہ پہنا ہے یا ویسے بھی، تو وہ اس میں نا اسمیل ہو جاتی ہے، تو یا تو پھر آپ نے وہی لگانا ہے تو کہ اس میں خوشبو کا استعمال کر رہے ہیں۔ تو یہ ہے کہ تلوں کا آئل جو ہے بالوں کے لیے بہت بہترین ہے، مرحبا، اس کو لگایا جائے۔ آپ نے ارنڈی کا تیل کا بھی ذکر کیا جس کو کہتے ہیں کسٹر آئل، جی، تو یہ بھی بال اگانے کے حوالے سے مفید ہے۔ تو یہ اگر کہیں کے بال اڑ جائیں تو یہ والا آئل اگر لگایا جائے تو یہ بھی فائدہ مند ہے۔ انڈے کا آئل ہے، یہ بھی بال اگاتا ہے، تو یہ بھی مساج کیا جا سکتا ہے، تو یہ بھی مفید ہے اس حوالے سے۔ صحیح۔ وضو نہیں رہتا تو یہ گیس وغیرہ کی جو شکایت ہوتی ہے عموماً یہ کھانے پینے کی چیزوں سے ہی زیادہ تر ہوتی ہے،
تو اپنا کھانا پینا ٹھیک کر لیں. جو عبادی چیزیں ہیں جو گیس پیدا کرنے والے، جیسے آلو ہے، گوبھی ہے، بینگن ہے، اروی ہے، چنے کی دال، ماش کی دال، اس طرح کی جو چیزیں ہیں، بڑے کا گوشت، اس سے پرہیز کریں. کھانے کے بعد پانی جو ہے وہ نہ پئیں. تو امید ہے کہ انشاءاللہ ان چیزوں سے آپ باہر آئیں گے تو یہ معاملہ بھی ٹھیک ہو جائے گا. اور تھوڑا سا ادرک جو ہے وہ سونٹ جس کو کہتے ہیں، وہ تھوڑی سی ایک چٹکی اپنے کھانے پہ چھڑک لیا کریں، یا پھر جو ہے وہ ویسے ہی ادرک کاٹ کے آپ سلاد وغیرہ کے طور پہ اس کو استعمال کر لیں کھانے کے ساتھ، تو وہ بھی انشاءاللہ مفید رہے گی. قبض کے حوالے سے پوچھا ہے تو قبض کے لیے جو ہے سبزی اور فروٹ کا استعمال زیادہ کریں، پانی زیادہ پیا جائے تو انشاءاللہ قبض نہیں رہے گی. امرود کا استعمال کر لیں. امرود اور پپیتا جو ہے یہ قبض کے حوالے سے مفید ہے. پھل کا غذائی علاج میں عرض کر دیتا ہوں تو یہ نہیں آپ آدھا کلو امرود جو ہے روز کھا لیں. ہیں بھی سستے 50 روپے کی. اب دوا لینے جائیں گے تو ہو سکتا ہے 100 روپے کی روزانہ کے حساب سے آپ کو دوا ملے. تو بہتر ہے کہ آپ وہ چیز کھا لیں جو آپ کے جسم کے دیگر چیزوں کو بھی فائدہ کرے اور قبض بھی دور کر دیں. تو آدھا کلو امرود جو ہے روز کھا لیں تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. اور اسی طرح دودھ کے اندر جو ہے وہ 4-5 انجیر ڈال کے بھی پکا کر اس کو دودھ بھی پی لیں، انجیر بھی کھا لیں رات میں سوتے وقت، تو وہ بھی جو ہے قبض کے لیے مفید ہے. اسی طرح سے کسٹر آئل 1 چمچ دودھ میں ڈال کے پی لیا جائے. یہ بچے کو بھی دے سکتے ہیں، بڑوں کو بھی دے سکتے ہیں، بہت مفید علاج ہے. دھوپ میں جسم پر جیسے وہ کہا کہ وہ کچھ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی دانے وانے سے یا تو یوں جو ہے اس میں سردیوں میں بعض اوقات زیادہ ہوتا ہے، اس میں پانی کا استعمال زیادہ کیا جائے تو امید ہے کہ انشاءاللہ یہ چیزیں بہتر ہو جائیں گی. پانی عموماً کم پیا جاتا ہے سردیوں وغیرہ میں. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ جسم پر جیسے آئل وغیرہ یا کوئی بھی ایسی چیز کہ جو اس کی خشکی کو دور کرے اس کا استعمال رکھا جائے. تو زیتون شریف کا آئل بھی لگایا جا سکتا ہے تو وہ بھی انشاءاللہ اس حوالے سے مفید ہے. اور پانی زیادہ پئیں اور فروٹ کا استعمال کریں. تو یہ کوئی جلدی امراض جو ہوتے ہیں تو یہ آج کل جیسے کنو ہے، مالٹا ہے، ابھی ذکر کیا تھا سلمان بھائی نے، تو مالٹے کا کینو کا تو پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں. تو آپ کی مرغوب غذا لگتی ہے ماشاءاللہ. تو یہ میں بھی کھاتا ہوں الحمدللہ. تو یہ بھی آپ استعمال کریں. سردیوں میں یہ پھل ہے، اس میں ویسے پانی ہوتا ہے تو پانی کی کمی کی بنا پر بھی جلدی امراض ہوتے ہیں. تو پانی کا استعمال زیادہ کریں، انشاءاللہ جو ہے وہ اس طرح کے معاملات سے میں بہتری ہوگی انشاءاللہ. مرحبا. ہمارے حاجی حنیف صاحب ہیں، بھیا طیبہ میں ہوتے ہیں. انہوں نے کہا کہ آپ کے پروگرام میں ہم نے جو ہے نا کینو کی بات سنی تو ہمیں بھی دل میں آیا چلو یار ہم بھی کینو کھائیں، کوئی ایسا ہو حساب کتاب. تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے مزار شریف پر جو ہے وہ حاضر تھے اور حضرت امیر طیبہ شہداء کے دربار کی برکت ہے کہ دل میں جو آتا ہے وہ مل جاتا ہے اور کھانے پینے کا تو فوراً ہی مل جاتا ہے. یہ بہار دیکھی بھالی بات ہے، تجربہ شدہ مجرب ہے یہ. تو فرما رہے ہیں کہ پھر حاجی وقار صاحب جو ہے وہ یہ آئے وہاں پر الحمدللہ. حاجی وقار رکن شورا تو آپ آئے اور پھر کینو بھی ساتھ جو ہے وہ لے کر کے آئے اور یوں وہاں پر کھائے مدینہ طیبہ میں. سبحان اللہ. یہ اس طرف اس سائڈ کے کینو، یہ سرگودا سائڈ کے گلزار طیبہ. اللہ پاک رحمت کی نگاہ فرمائے. بارک کھائیں اور کھا کے جس رب نے یہ کھانے کی جو ہے وہ توفیق عطا فرمائی ہے اور جس رب نے اس پھل کو پیدا کیا ہے اس رب کو یاد بھی فرمائیں، اس کا شکر بھی ادا فرمائیں اور اس کی اطاعت و فرما برداری میں اپنے آپ کو لگائیں کہ جو مالک مردہ زمین سے ایسے اعلیٰ اعلیٰ پھل کھانے کو عطا کر رہا ہے وہ کریم ہمارے مردہ دل کو بھی جو ہے وہ اپنی محبت سے اور اپنی یاد سے زندہ اور اجلا کر دے. اللہ کرم فرمائے یہ سلسلہ کار ہو جائے. آمین بجاہ طہ و یاسین. اور علاج مزید کچھ بتائیں گے یا مکمل ہو گئے؟ مکمل ہو گئے. مرحبا. حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مبارک ذات کے حوالے سے پروگرام ہمارا اللہ کی رحمت سے جاری ہے. ان کا خوف خدا کیسا تھا اس وقت؟ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی جو صفات ہیں ان میں سے ایک اہم صفت جو ہے یہ خوف خدا بھی ہے. جی. آپ کھانا کم کھاتے تھے اور بڑے رقیق القلب تھے. آپ کی آنکھوں سے آنسو روا ہوا کرتے تھے اور بہت زیادہ رویا کرتے تھے. عبادت گزار بھی بہت تھے. تو ایک رات آپ بہت زیادہ روئے، بہت زیادہ روئے. لوگوں نے کہا کہ علی جا آپ تو اتنے عبادت گزار ہیں، اتنے تقوی والے ہیں، اتنے پرہیزگاری والے ہیں، تو آپ کیوں روتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے اس بات سے خوف آتا ہے کہ اگر کسی دن میرا کوئی گناہ ہو گیا ہو اور جب میں اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو اللہ پاک مجھے یہ نہ فرما دے کہ اے حسن تو نے جو فلاں دن گناہ کیا تھا اس وجہ سے تیری ساری عبادت کو رد کیا جاتا ہے. اللہ اکبر. تو بس یہ بات جب مجھے یاد آتی ہے تو پھر میری آنکھوں سے آنسو رواں ہو جاتے ہیں.
تو یوں آپ کے دل کے اندر بہت زیادہ خوف ہوتا تھا، اور خوف کی وجہ سے جو ہے وہ آپ جب واز فرمایا کرتے تھے تو واز کرتے کرتے بھی آپ کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو جایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ جو ہے وہ واز کی محفل میں تھے اور لوگوں نے آپ کے قریب آنے کی کوشش کی، اور کچھ جو ہے وہ دھکم پیل جسے کہتے ہیں وہ، یعنی جب آدمی کوشش کرتا ہے آگے آنے کی، تو آپ نے جب یہ منظر دیکھا تو آپ نے پھر جو ہے وہ قیامت کو یاد کیا اور چند جو ہے وہ گفتگو فرمائی، اور خود بھی روئے اور جو ہے وہ حاضرین کو بھی رلایا کہ ہمارا حال قیامت والے دن کیا ہوگا، اور جو ہے بڑا زبردست آپ نے واز کیا۔ یعنی یوں جو ہے وہ یعنی علماء نے لکھا کہ 40 سال تک آپ کبھی فضول ہنسے نہیں ہیں، اللہ، یعنی اکثر جو ہے وہ آپ رویا ہی کرتے تھے۔ جب آپ کا انتقال ہو گیا تو کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا جو چہرہ تھا وہ ویسے ہی سفید تھا اور بڑا روشن چہرہ ہے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، تو کیونکہ زندگی میں آپ بہت زیادہ رویا کرتے تھے، تو کسی نے کہا کہ اے حسن، آپ جو ہے وہ فوت نہیں ہوئے، اس دنیا سے نہیں چلے گئے؟ تو کہنے لگے کہ میں جو ہے وہ اس دنیا سے چلا گیا ہوں، اور اللہ پاک نے جو ہے مجھ پر کرم فرمایا اور مجھے متقین کے درجے مجھے حاصل ہوئے، اور پھر فرمایا کہ پھر انہوں نے کہا کہ کس وجہ سے، یعنی آپ کو اللہ پاک نے اتنا بڑا مرتبہ جو ہے وہ کیوں عطا فرمایا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں کیونکہ دنیا کے اندر اللہ پاک کے خوف کی وجہ سے رویا کرتا تھا، اور یہ رب کی بارگاہ میں رونا، گریہ اوزاری کرنا، یہ جو ہے وہ درجات پانے کا سبب ہے، جنت میں اعلیٰ درجات پانے کا سبب ہے۔ تو یوں ہمیں بھی جو ہے وہ اپنے دل کے اندر خوف خدا پیدا کرنا چاہیے۔ اے کاش خوف خدا کی وجہ سے ہماری آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو جائے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہمارے دلوں سے خوف خدا دور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اسی وجہ سے جو ہے وہ جو ہے نمازوں کے اندر سستی، ماہ رمضان کے روزے بھی بعض لوگ نہیں رکھتے، اور پھر لوگوں پر ظلم بھی کرتے ہیں، تو یہ سب خوف خدا نہ ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اپنا خوف عطا فرمائے، آمین۔ اشفاق بھائی کی پڑھی ہوئی منقبت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، آئیے مل کر سنتے ہیں۔ یا معین الدین، یا معین الدین، یا معین الدین، یا معین الدین، جانے میں کب آؤں گا خواجہ پیا، خواجہ پیا، جانے میں کب آؤں گا خواجہ پیا، خواجہ پیا، میرے قدموں میں بولا خواجہ پیا، خواجہ پیا، اور جلوہ بھی دکھا خواجہ پیا، خواجہ پیا، دل سے دنیا کی محبت کی مصیبت دور ہو، دل سے دنیا کی محبت کی مصیبت دور ہو، دے دو عشق مصطفیٰ خواجہ پیا، خواجہ پیا، دے دو عشق مصطفیٰ خواجہ پیا، خواجہ پیا، اپنے قدموں میں بولا خواجہ پیا، خواجہ پیا، اور
شاہ خواجہ پیا خواجہ پیا ہو کرم ایسا شاہ خواجہ پیا خواجہ پیا اپنے قدموں میں بلا خواجہ پیا خواجہ پیا اور جلوہ بھی دکھا خواجہ پیا خواجہ پیا یا معین دین اجمیری کرم کی بھیک دو از پے غوث و رضا خواجہ پیا خواجہ پیا آفتوں کی آندھیاں کر دور دے امن و امان آفتوں کی آندھیاں کر دور دے امن و امان بحر خاک کربلا خواجہ پیا خواجہ پیا بحر خاک کربلا خواجہ پیا خواجہ پیا میرے قدموں میں بلا خواجہ پیا خواجہ پیا اور جلوہ بھی دکھا خواجہ پیا خواجہ پیا. واہ سبحان اللہ. خواجہ صاحب کی منقبت آپ نے سنی ہے. مرحبا. اشفاق بھائی نے بڑے پیارے انداز میں ماشاءاللہ اس کو پڑھا ہے. اللہ ان کو بھی برکتیں عطا فرمائے. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مبارک ذات آج کے ہمارے پروگرام کا عنوان اور موضوع ہے. ان کا عشق رسول کیسا تھا؟ یہ عشق رسول کے پیکر تھے اور نبی پاک علیہ السلام کا بھی آپ پر بڑا کرم تھا. حضرت ابو حمزہ اسحاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما تھے اور ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ آج جب میں رات سویا تو میں نے خواب میں کیا دیکھا؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بنو سلیم کے فلاں قبیلہ کے ساتھ تشریف فرما ہیں اور آپ نے بڑا خوبصورت جبہ زیب تن فرمایا ہوا ہے اور یعنی یوں تشریف فرما ہیں اور اتنی دیر میں جو ہے وہ کہا گیا کسی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسن بصری آتے ہیں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے اور فرمایا کہ حسن بصری کو خوشخبری دو، اسے خوشخبری سنا دو، اسے خوشخبری سنا دو. جیسے ہی یہ کلمات سننے تھے تو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور اس شخص کو دعا دی کہ اللہ پاک تیری آنکھیں ہمیشہ سلامت رکھے. اور پھر فرمایا کہ حدیث پاک سنائی کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا کیونکہ شیطان جو ہے وہ میری شکل میں نہیں آ سکتا. تو یہ یعنی یوں جو ہے یہ واقعہ کہ نبی پاک علیہ السلام کا بھی آپ پر کتنا کرم تھا اور جب پیارے آقا علیہ السلام کا ذکر خیر ہوا اور جب اپنی یعنی یہ بات سنی کہ نبی پاک علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ حسن کو خوشخبری دو تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی جب بھی وہ استون حنانہ والا واقعہ بیان فرمایا کرتے تھے نا حدیث پاک کہ وہ نبی پاک علیہ السلام کی یاد میں کھجور کا جو تنا تھا وہ رویا تھا. تو آپ جب بھی یہ حدیث پاک بیان فرماتے زاروں قطار آنکھوں سے آنسو رواں ہوا کرتے تھے اور پھر ساتھ میں آپ ایک بات ارشاد فرماتے تھے کہ اے لوگو کھجور کا تنا حضور علیہ السلام کے فراق میں روئے، تم اس بات کے زیادہ حقدار ہو کہ تم نبی پاک علیہ السلام کی محبت میں آنسو بہاؤ. فرمایا وہ تو بے جان تھا، وہ حضور سے تھوڑا سا دور ہوا تو اس نے آنسو بہائے. فرمایا کہ تمہیں بھی چاہیے کہ تم اپنے حبیب پاک علیہ السلام کی یاد میں آنسو بہاؤ، تم زیادہ اس بات کے حقدار ہو. اللہ اللہ ہمیں بھی عشق رسول کی یہ خیرات نصیب فرمائے. ذکر حضرت خواجہ حسن بصری نظم میں بھی آئیے خلیل بھائی سے سنتے ہیں. جی. نشان جرأت شیر خدا حسن بصری، نشان جرأت شیر خدا حسن بصری، ہمارے حامی و مشکل کشا
حسن بصری نبی نے جو ہر ہستی سوار کر بھیجا سفیر الفت خیر الورا حسن بصری وہ در ہے قرب الہی کا ایک روشن باب خدا کے فضل کا ہے واسطہ حسن بصری انہی کے ہاتھ ہے ایوان بصرہ کی شاہی ہے بادشاہوں کے بھی بادشاہ حسن بصری رخ صداقت صدیق کا مکمل عکس عمر کا عدل غنی کی سخا حسن بصری وہ التجا نہ سنے ایسا ہو نہیں سکتا پکاریے تو صحیح دل سے یا حسن بصری پکاریے تو صحیح دل سے یا حسن بصری وہ التجا نہ سنے ایسا ہو نہیں سکتا وہ التجا نہ سنے ایسا ہو نہیں سکتا صحیح دل سے یا حسن بصری پکاریے تو صحیح دل سے یا حسن بصری کسی ستم کے اندھیرے سے ہم نہیں ڈرتے حسن بصری اٹھے کرم کی نظر پناہ اہل حق عطا ہو قوم کو عز و علا حسن بصری قدم ہے تجلیوں کا حرم نقیب رحمت رب العلا حسن بصری ہمارے حامی و مشکل کشا حسن بصری سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. ہم غریبوں کے آقا پہ بے
سرخط پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام نیا دن ہے صبح پھر آئی ہے دیکھو لبوں پر ہے ذکر خدا ذکر آقا کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے